8واں سوال اس میں عورتوں کی طرف سے یہ تھا کہ بچے جننے کی مشقت بھی جو ہے وہ عورت کے اوپر ڈالی گئی ہے، مرد کے اوپر نہیں ہے. تو یہ یعنی ساری تکلیف تو عورتیں اٹھاتی ہیں، گھروں کے اندر کام بھی ان سے کروائے جا رہے ہیں، اور جناب ان کے پاس اختیارات بھی کسی قسم کے نہیں ہیں، اور پھر جو ہے یہ بچے جننے کی تکلیف پورے 9 مہینے پیٹ میں رکھنا اور پھر اس کو جننا ہے تو واقعی بڑی مشقت کی بات ہے. یہ جسمانی مشقت بہت زیادہ ہے. تو عورتیں یہ اعتراض کرتی ہیں کہ اسلام نے کہ یہ جو ہے وہ عورت کے اوپر، تو یہ اسلام نے تھوڑی ڈالی ہے، یہ تو ایک قدرتی نظام ہے کہ عورت کو اللہ نے عورت کا جسم اس طرح کا بنایا ہے، عورت کی باڈی اس طرح کی ہے کہ اس کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، مرد کے اندر نہیں رکھی. مرد سے دوسرے کام لیے ہیں لیکن یہ والا کام عورت سے لیا ہے. تو جس طرح مرد سے دوسرے کام لیے ہیں عورت سے یہ والا کام لیا ہے. اس میں اسلام کا کیا قصور ہے کہ اسلام نے عورت کو یہ اسلام نے تھوڑی ڈالی ہے یہ تکلیف. یہ تو ایک نیچر ہے عورت کی، عورت تو پیدا ہی اسی کے لیے ہوئی ہے کہ اور جو ہے اولاد پیدا کرنا یہ عورت کے جسم کی ریکوائرمنٹ ہے. اگر عورت اولاد پیدا نہ کرے نا تو جدید میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر عورت ولادت کے عمل کو روک لے تو اس سے عورت کے اندر بیماریاں پیدا ہوں گی، کیونکہ عورت کی جسامت ہی اس کا جسم ہی اللہ پاک نے اس طرح بنایا ہے کہ وہ اس کا جسم جو جس کام کے لیے اس کے جسم کو بنایا وہ کام اس سے اگر نہ لیا گیا تو پھر اس کے جسم کے اندر مسائل شروع ہوں گے. تو یہ عورتوں کی جسامت کے لیے، عورتوں کی باڈی کے لیے بہترین چیز ہے بچے پیدا کرنا. اللہ نے بنائی عورت کو اس کام کے لیے ہے کہ یہ اس کا جسم ہی اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ جو ہے یہ اس جسم سے ایسے جو ہے وہ بچے پیدا کیے جائیں. اگر نہیں کرے گی تو پھر یہ جدید میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ اگر عورتیں بچے پیدا نہیں کرتی تو پھر ان کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اور عمومی طور پہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جو عورتیں ولادت کا عمل روک لیتی ہیں تو پھر ان کے جسم پھول جاتے ہیں، بعض اوقات اکثر اوقات بلکہ ان کے جسم پھول جاتے ہیں، بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور جو عورت بچے زیادہ پیدا کرتی ہے وہ فریش رہتی ہے. یہ میڈیکل سائنس، میں نہیں کہہ رہا، یہ میڈیکل سائنس کہہ رہی کہ جو عورت بچے زیادہ پیدا کرتی ہے ولادت کے عمل کے بعد پھر تھوڑے عرصے میں جو ہے وہ اس عمل سے گزرتی ہے، بار بار جب اس عمل سے گزرتی ہے تو اس کے جسم کے جو اندر فاسد مادے ہیں وہ سارے نکل جاتے ہیں اور فریش ہو جاتی ہے، وہ بیماریاں اس سے دور ہو جاتی ہیں اور وہ جوان رہتی ہے. جو عورت بچے زیادہ پیدا کرتی ہے وہ عورت، حالانکہ ہمارے دیار میں مشہور یہ ہے کہ جو جتنی زیادہ بچے پیدا کرے گی اتنی جلدی وہ ختم ہو جائے گی. ایسا بالکل نہیں ہے. جو جتنے زیادہ بچے پیدا کرے گی اتنی زیادہ وہ جوان رہے گی، اس کی سکن اتنی فریش رہے گی. یہ جدید میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے. آپ اسٹڈی تو کریں، اس پہ ریسرچ تو کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ عورت کے لیے یہ بہترین عمل ہے. اس کی فریشنس کے لیے وہ دوبارہ جوان ہو جاتی ہے. بچہ پیدا کرتی ہے، اس کے جسم کا سارے گندے مادے نکل جاتے ہیں، وہ دوبارہ فریش، اس کی سکن فریش ہو جاتی ہے، اس کی باڈی فریش ہو جاتی ہے، بیماریاں اس سے دور ہو جاتی ہیں. تو جتنے زیادہ بچے پیدا کریں گی اتنا زیادہ فریش رہیں گی. تو یہ تو ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جو عورت زیادہ بچے پہ جس کی اولاد زیادہ ہوتی ہے وہ خود بھی جوان ہوتی ہے، اتنی جلدی بوڑھی نہیں ہوتی. اور جو ولادت کے عمل کو روک لیتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں، وہ بوڑھی بھی جلدی ہو جاتی ہیں، جسم بھی ان کے پھول جاتے ہیں، موٹاپا ان کے اوپر چڑھ جاتا ہے. یہ فطرت سے لڑ رہی ہیں نا، یہ اللہ نے فطرت ہی عورت کی اس طرح بنائی ہے. اب جو فطرت سے بھاگے گا تو پھر وہ تو کھجل خراب ہوگا نا. تو اللہ نے عورت کی فطرت اس طرح کی بنائی ہے، عورت کی باڈی اس طرح بنائی کہ بچے پیدا کرے. اور پھر اسلام میں بچوں کو پیدا کرنا یہ جو ہے بڑا محبوب عمل ہے. اللہ کو بڑا پسند ہے کہ جو ہے وہ مسلمان اپنی آبادی میں اضافہ کریں. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تزوج الودود الولود فانی مباحی بکم الامم، کہ بچے جو ہے وہ ایسی عورت سے شادی کرو جو محبت کرنے والی اور بچے پیدا کرنے والی ہو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہو، بچے پیدا کرنے والی ہو، کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے میں فخر کروں گا، خوشی محسوس کروں گا. تو جو زیادہ بچے پیدا کر رہی ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی پہنچانے کا سبب بن رہی ہے. اور جو اس عمل کو روک لیتی ہے تو پھر وہ خوشی پہنچانے کا جو ہے وہ سبب نہیں بن رہی. تو عورت کا جسم ہی اللہ نے اس طرح بنایا ہے کہ یہ جو ہے وہ ولادت والے عمل سے گزرے. اگر اس سے وہ عمل چھین لیا جائے، وہ عمل اس سے نہ کروایا جائے تو پھر جو ہے وہ جسم کے اندر مسائل پیدا ہوں گے. مثال کے طور پر ایک بندہ چلنا چھوڑ دے، ایک بندہ
چلنا چھوڑ دے، ٹانگوں سے جو کام ہے نا چلنے کا وہ نہ لے، وہ لیٹا رہے ایک جگہ پہ 1 مہینہ 2 مہینے کچھ عرصہ وہ لیٹا رہے اور چلنے کا کام ٹانگوں سے نہ لے، تو جب وہ چلے گا اس کے بعد چند تھوڑے عرصے کے بعد جب وہ چلے گا تو پھر اس کی ٹانگیں چلیں گی نہیں، کیونکہ جو چلنے کا کام تھا ٹانگوں سے، جو ٹانگوں کا کام تھا چلنا، وہ اس سے چھین لیا جب اسے چھینا جائے گا تو پھر وہ بیمار ہو جائیں گی، وہ ٹانگیں خراب ہو جائیں گی، اس سے چلنا مشکل، پھر تھوڑا سا بھی نہیں چل سکے گا، مشکل سے اس سے چلا جائے گا۔ وہ اس لیے کہ جو جس چیز کا کام ہے اسے وہ چھین لیا جائے تو پھر وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو عورت کی جسم کا یہ کام ہے، عورت کی باڈی اللہ نے اس طرح بنائی ہے کہ یہ جو ہے وہ بچے پیدا کرے، اس کے اندر صلاحیت ہے۔ اگر اس سے یہ کام لے لیا جائے، چھین لیا جائے تو پھر اس کی باڈی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، موٹاپا آ جاتا ہے، بوڑھی جلدی ہو جاتی ہے ایسی عورتیں۔ تو اللہ نے عورت کا جسم ہی اس طرح بنایا ہے، اور پھر جس جسم کے حصے سے یا جسم سے جو کام لیا جاتا ہے وہ زیادہ لیا جائے تو وہ اتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، خراب نہیں ہوتا۔ عورتیں یہ سمجھتی زیادہ بچے پیدا کریں تو جلدی بوڑھی ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے، زیادہ بچے پیدا کریں گی تو زیادہ فریش رہیں گی۔ مثال کے طور پر یہ جو لوگ جم جاتے ہیں نا، تو اب جو جم جا رہا ہے نا، جم جا کے ایک شخص مثال کے طور پر وہ مسل کی ایکسرسائز زیادہ کرتا ہے، بازو کی ایکسرسائز زیادہ کرتا ہے، تو اس کے مسل بڑھتے ہیں، اس کے بازو مضبوط ہو، جو بازو کی ایکسرسائز زیادہ کرے گا، جو بازو کو استعمال سمجھو زیادہ کر رہا ہے، اب بازو سے وزن اٹھا رہا ہے تو اس کے بازو کے وزن اٹھانے کی وجہ سے اور بازو کو استعمال زیادہ کرنے کی وجہ سے اس کا بازو مضبوط ہو رہا، خراب نہیں ہو رہا۔ ہم سمجھتے ہیں خراب ہو رہا ہے، حالانکہ اس کا جسم مضبوط ہو رہا ہے۔ اسی طرح عورت جب بچے زیادہ پیدا کرے گی تو اس سے اس کا جسم مضبوط ہوگا، فریش ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ عورت زیادہ بچے تو اتنی جلدی خراب، اتنی جلدی بوڑھی ہو جائے گی۔ جو کام جو ہے جس عضو کا ہو اس سے وہ زیادہ لیا جائے تو اس میں وہ مضبوط ہوتا ہے، خراب نہیں ہوتا۔ تو یہ کامن سینس کی بات ہے۔ اسی طرح عورت کا جسم اللہ نے یہ ولادت والے عمل سے گزرنے کے لیے بنایا ہے، اگر اس سے یہ نہیں گزرے گی تو خراب ہوگی، اگر اس سے گزرے گی، بار بار ولادت والے عمل سے گزرتی تو اتنی زیادہ فریش رہے گی، اتنی زیادہ مضبوط ہوگی، اتنی زیادہ جوان رہے گی، زیادہ دیر تک جوانی اس پر رہے گی، زیادہ دیر تک یہ فریش رہے گی۔ تو اللہ نے عورت کے جسم کو اس طرح بنایا ہے، تو اس میں عورتوں کا فائدہ ہے بچے پیدا کرنا۔ یہ میڈیکل سائنس کی بات ہے، یہ میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ اس میں عورت کا فائدہ ہے کہ وہ زیادہ بچے پیدا کرے، وہ اس لیے کہ اس کا جسم ہی اللہ پاک نے اس طرح بنایا ہے۔